جب سے یہ بدنام زمانہ سیما حیدر اور یہ سچن کا جو معاملہ چل رہا ہے، میں نے ابھی تک اس پر کوئی ویڈیو نہیں بنایا، لیکن اللہ کی طرف کی بات ہے کہ آج صبح صبح میری ایک ایسے نقطے پر نظر گئی، ایک ایسے پوائنٹ پر نظر گئی، اور پھر بہت سارے معاملات اسی طرح کے سامنے آ رہے ہیں، تو پھر مجھے ایسا لگا کہ اس پر بولنا اب ضروری ہو گیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سیما حیدر پاکستان سے 4 بچوں کو لے کر سچن کے پاس انڈیا آ گئی، اور انڈیا کی انجو 2 بچوں کو چھوڑ کر پاکستان چلی گئی، اور پھر ایک عورت پولینڈ سے 2 بچوں کو لے کر ہزاری باغ آ جاتی ہے، ادھر راجستھان کی سنگیتا 2 بچوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، پھر ایک عورت سری لنکا سے بھاگ کر یہاں آ جاتی ہے، اور ابھی ایک نیا معاملہ میں نے ٹویٹر پر پڑھا، اور جن ستا کی بھی نیوز ہے، اور زی نیوز نے بھی اپنے پورٹل پر اس خبر کو لکھا ہے۔ یہ 15 جولائی کی خبر ہے کہ دیپیکا نام کی ایک 2 بچوں کی ماں جو کہ ڈونگر پور راجستھان سے ہے، وہ اپنے 2 بچوں کو چھوڑ کر دبئی چلی گئی۔ اس طرح کی سٹوریز کو لوگ بڑے چٹخارے لے کر میڈیا بتا بھی رہا ہے، اور لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں لوگوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کسی کو کیا خبر کہ سماج پر، معاشرے پر، ہمارے بچوں پر، ہماری اولاد پر، ہماری نسلوں پر اس کے کتنے نیگیٹو اور منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو اس لیے مزہ آ رہا ہے کہ ہمارے دیش کے سچن نے پاکستان کی ایک عورت کو یہاں پر لے کر آ گیا، پاکستانیوں کو خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں انجو آ گئی، حساب برابر ہو گیا۔ سب اس کو ایک اسٹوری، ایک لو اسٹوری کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور بڑے مزے لے رہے ہیں، اور میڈیا بھی اس کو بڑا چڑھا کر اور بالکل ایسے ہائی لائٹ کر رہا ہے اپنے پرائم ٹائم میں۔ کیا دیکھ لو 24 گھنٹے سیما حیدر، انجو وغیرہ وغیرہ یہ سب چل رہا ہے، اور سب اس کو دیکھ رہے ہیں، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، سب اس میں ملوث ہے تقریباً 1 مہینے سے۔ لیکن میں اس کو ایک الگ چشمے سے دیکھ رہا ہوں، میں ایک الگ نظریے سے اس کو دیکھ رہا ہوں، جس کو شاید ہی کوئی دیکھ رہا ہو۔ میں اس میں ایک ماں کی شبیہ کو بگڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ایک ماں کی شخصیت کو مسخ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ان ساری سٹوریز میں، ان ساری سچی کہانیوں میں سب کے سب خواتین، سب کی سب عورتیں ماں ہیں، ماں۔ کسی کے 2 بچے ہیں تو کسی کے 4 بچے ہیں۔ ماں ایک ایسا لفظ ہے جسے سن کر ادب سے سر جھک جاتا ہے، جس کے قدموں کے نیچے جنت کا تصور ہے۔ ماں اپنے بچوں کے لیے وہ شخصیت ہے جس کو دیکھ کر، اس کے گود میں پل کر نصیحت پروان چڑھتی ہے۔ اسی لیے ماں کی گود کو پہلا مدرسہ اور پہلا اسکول کہا جاتا ہے۔ کبھی ماں کے لیے منور رانا صاحب نے یہ شعر کہا تھا کہ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذان دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے، ماں دیکھی ہے۔ لیکن آج کی یہ بگڑی ہوئی نصیحت اس مقدس رشتے کو سرے عام ننگا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے۔ کوئی ماں ہے کہ بچوں کو چھوڑ کر کسی انجان پریمی کے ساتھ بھاگ رہی ہے، تو کوئی ماں بچوں کو لے کر فرار ہو رہی ہے۔ ارے حد ہے بے شرمی کی۔ السلام علیکم دوستو، آج مفتاحی پرفیومز کے جانب سے یہ 3 نئے عطر آپ کے لیے لانچ کیے جا رہے ہیں۔ پہلا ہے سندل عود، دوسرا ہے سدرا، اور تیسرا ہے احساس۔ سندل عود یہ خالص سندل کی لکڑی سے تیار کیا گیا ہے، اور سدرا اس عطر میں آپ کو عود عنبر، ورد طائفی اور اسموکی نوٹس محسوس ہوں گے۔ احساس عطر تو ایسا ہے کہ لگانے پر ہی آپ کو احساس ہوگا کہ واہ کیا فلیور ہے، ماشاءاللہ، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ یہ تینوں عطر ایک ساتھ منگوا سکتے ہیں۔ ان تینوں عطر کی قیمت صرف 1500 روپے ہیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ www.miftahiperfumes.com پر جا کر بھی خرید سکتے ہیں، یا پھر اسکرین پر آ رہے نمبر پر کال یا میسج کر کے بھی منگوا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور خریدیں گے۔ السلام علیکم۔ اس وقت مجھے
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب وہ جوان ہوئے تو ایک دن آ کر اپنی ماں سے کہنے لگے کہ اماں جان، مجھے 20 راتوں سے مسلسل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت مبارکہ ہو رہی ہے۔ ماں کا جواب سنیے، ماں کہتی ہے کہ بیٹے اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، کیونکہ بیٹا جب تم چھوٹے تھے اور دودھ پیتے تھے تو میرا یہ اصول تھا، میرا یہ معمول تھا کہ تم کو دودھ پلانے سے پہلے میں وضو بناتی، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود بھیجتی اور پھر تم کو دودھ پلاتی، جس کا یہ نتیجہ تم دیکھ رہے ہو کہ تمہیں مسلسل 20 دن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ ہو رہی ہے۔ ہائے ہائے، کیا لوگ تھے اور کیا مائیں تھی، کیا اولادیں تھی، کیا نسلیں تھی اور کیا ان کے سرپرست تھے۔ اور اب دیکھیے یہ ہمارا سماج، یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے یا کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہ وہ سب مائیں ہیں جن کے بچے ہیں، جنہوں نے بچوں کو جنم دیا، اور ماں کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرے، بچوں کا، کیونکہ بچوں کا سب سے زیادہ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزرتا ہے، اس لیے ماں پر بچوں کی سب سے زیادہ تربیت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن آج کی مائیں تو گھروں سے اپنے جھوٹے پیار کے خاطر بھاگ رہی ہیں۔ سوچیے ان بچوں کو اپنی ماں سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہوگا، وہ ماں سے کیا تربیت حاصل کر رہے ہوں گے، وہ بڑے ہو کر وہ کیا کریں گے، وہ نیک بنیں گے یا بڑے ہو کر وہ بھی اپنی بھگوڑی ماں کے ہی راستے پر چلیں گے؟ کیا وہ اپنی بھگوڑی ماں کی کبھی عزت کر سکیں گے؟ دنیا جو ان بچوں کو بڑا ہونے کے بعد اسکول کالج میں جو ماں کے نام سے تانا دیں گے، کیا یہ بچے، ان کے بچے برداشت کر سکیں گے کہ تمہاری ماں بھگوڑی ہے، تمہاری ماں کسی عاشق کے اور کسی یار کے چکر میں بھاگ کر آئی؟ یہ سن سکیں گے یہ بچے، ان کی اولاد؟ کیا زندگی بھر یہ مائیں کبھی اپنی اولاد کے سامنے آپ اٹھا کر بات کر سکے گی؟ کیا ان بچوں کے ذہنوں میں بچپن سے ہی یہ نہیں بیٹھ جائے گا کہ یہ شوہر، بیوی، یہ ماں باپ، یہ رشتہ دار، یہ کچھ نہیں ہوتے ہیں، بس اپنی خواہش، اپنی ہوس ہی سب کچھ ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی حد تک بھی جایا جا سکتا ہے، جیسے کہ میری ماں گئی، پھر ستم بالا ہے ستم یہ کہ یہ میڈیا، یہ سستا میڈیا یا سستی ذہنیت کا میڈیا اس کو اتنا کوریج دے رہا ہے کہ ان بے ڈھنگی عورتوں کو انہوں نے راتوں رات اسٹار بنا دیا۔ سیما حیدر کا انٹرویو لینے کے لیے اور وہاں پر انجو کا انٹرویو لینے کے لیے میڈیا ایسی لائن میں کھڑا ہے جیسے کوئی غریب فقیر راشن کے لیے لائن میں کھڑا ہوتا ہے۔ کیا یہ لوگ اپنے یا ہم لوگ بھی آنے والے وقتوں میں ہماری نسل کے لیے یہ بے شرم عورتیں آنے والی اولاد کے لیے، آنے والی نسل کے لیے رول ماڈل بنے گی؟ کیا میڈیا یا ہم لوگ ایسا سماج، ایسا معاشرہ تیار کر رہے ہیں جس میں رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی یا کوئی اہمیت نہیں ہوگی؟ کوئی بھی کبھی بھی کسی کے بھی ساتھ یا کسی کو بھی لے کر بھاگ سکتا ہے؟ کیا ہمیں آگے چل کر یہ سیما حیدر اور انجو جیسے آئیڈیل دیکھنے کو ملیں گے؟ کیا ایسے نیتا ہم کو ملیں گے؟ میں اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں کہ سیما حیدر کو کسی پارٹی نے الیکشن لڑنے کا بھی نیوتا دے دیا ہے، تو کیا ایسے نیتا ہمارے سروں پر بیٹھیں گے اور پارلیمنٹ اور اسمبلی میں جا کر قانون بنائیں گے جس پر ہم سب کو چلنا ہوگا؟ ہمارا سماج کس طرف جا رہا ہے اور ہم کس طرح اس کو دھکیل رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت برا ماحول ہے۔ کم سے کم جو لوگ دین سے لگے ہوئے ہیں، دین سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث سے جڑے ہوئے ہیں، اسلام و شریعت سے جڑے ہوئے ہیں، خاص کر کے وہ دھیان دیں ان باتوں کے اوپر کہ اپنے بچوں کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھ تو نہیں رہی ہے، خاص تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آخر میں بھی کہہ رہا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، بلکہ بچوں کی تربیت فل ٹائم جاب ہے۔ اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑے گا، ورنہ آگے چل کے بہت پریشانی ہوگی۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی میری بات سے ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور ساتھیوں، لیجیے آپ کی سیوا میں ہم ایک ایسا حلوہ پیش کر رہے ہیں جس کا نام ینگ رائڈر ہے، جو سرکار سے مانیتا پراپت ہے، منظور شدہ ہے، جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، 100% آیورویدک۔ یہ حلوہ نہ صرف آپ کی مردانہ کمزوری کو بھرپور طاقت میں بدل دے گا، آپ کی ویریہ منی دھاتو کو گاڑھا کرے گا، آپ کی ٹائمنگ کو بڑھائے گا، بلکہ آپ کے نروس سسٹم کو طاقت دے کر آپ کو ایک ہیلتھی مرد بنا دے گا۔ خرچ کم، فائدے انیک۔ ایک مرتبہ ضرور آزما لیجئے، دیکھ لیجئے، زندگی بھر آپ یاد رکھیں گے۔